بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی کے قیام پاکستان سے ہی حضرت قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا، اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد اگلے چند سالوں میں 6-7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور آج تک سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ 70 سال سے پاکستان میں جاری ہے۔ اور بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ تبدیلی کے نام پر قائم ہونے والی حکومت، جنہوں نے تبدیلی کے نام پہ تو کچھ ڈیلیور نہ کر سکے، بلکہ مہنگائی کا ملک میں سیلاب آیا، لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اور تحریک کامیاب ہوگی، اور عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امید یہی تھی اس کے بعد کہ پاکستان میں لوگوں کے حالات بدلیں گے، تجربہ کار شہباز شریف ہیں اور وہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں گے، مہنگائی کو روکیں گے، لیکن جو صورتحال ہے اس میں وہ بظاہر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کالم نگار و تجزیہ کار اختر گینی صاحب، ان سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اختر گینی صاحب، یہ جو صورتحال ملک میں سیاسی طور پہ ہے اور عدم استحکام کا شکار ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی لندن پہنچ چکے ہیں، تو آپ اس صورتحال پر کیا کہیں گے؟ شکریہ عبداللہ صاحب۔ صورتحال جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے وہ نہایت پیچیدہ اور کسی حد تک یہ کہہ لیں کہ قابل افسوس ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے حقیقی طور پر پاکستان میں ڈیلیور نہیں کیا، یا یوں سمجھ لیں کہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور عوام اپنے 3.5 سالہ دور میں مہنگائی، لا قانونیت اور عدم استحکام کی چکی میں پس کر رہ گئی تھی۔ جب پی ٹی ایم نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، یہ گورنمنٹ دشمن ہے عوام کی معاملات کی، عوام کے اپنا خوشحالی کی، اور عوام کو مشکل ہو گیا 2 وقت کی روٹی بھی پورا کرنا، تو عوام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارے لیے یہ مسیح ہیں، اور عوام نے ان کو سپورٹ کیا، اور ان کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کسی طریقے سے یہ کامیاب ہو جائے۔ اور جب یہ کامیاب ہوئے تو لوگوں نے تمام تر امیدیں باندھ لی تھیں شہباز شریف صاحب سے، جو کہ پنجاب کے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد یہ ثابت کر چکے تھے کہ وہ نہایت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اچھے سیاستدان ہیں، اچھے مینجمنٹ کرنے والے انسان ہیں۔ تو یہ انہوں نے عوام نے تصور کر لیا تھا کہ اب ہم پہ جو معاشی طور پر جو مشکل ترین وقت تھا وہ گزر چکا ہے، اور اب گزر جائے گا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ شہباز شریف اور زرداری اور دوسرے لوگ جو بزنس مین ہیں، جن کی شوگر ملز ہیں، یا جو مارکیٹ کے لوگ ہیں، اب وہ عوام کے مسائل کو، معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں رہتے ہوئے ان عوام کی جو حقیقی طور پر دلجوئی کریں گے اور ان کے مسائل پر توجہ دیں گے۔ لیکن جو عوام سوچ رہے تھے، جو عوام کی توقعات تھیں، جو عوام کے خیالات تھے، جو عوام کی امیدیں تھیں، وہ پوری نہیں ہو سکیں، اور 1 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی ہے، اور محترم شہباز شریف کو جو ماضی کے بہت بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اچھے سیاستدان ہیں، اچھے ماہر معاشیات ہیں، اچھے انجینئر ہیں، یعنی اب کچھ بھی انہیں کہہ لیں تو وہ ان کے نام کے ساتھ اچھا ایک لفظ آ جاتا ہے، تو وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور انہیں سجائی نہیں دے رہا کہ عوام کی مہنگائی کی صورتحال میں ہم کیا دلجوئی کر سکتے ہیں، کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کی امید پر کیسا اتر سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک بکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ پچھلے دنوں وہ کوئٹہ میں خطاب کر رہے تھے تو علامہ اقبال کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 1857 میں یہ شعر کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کی تاریخ پیدائش 1877 کی ہے۔ تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہی ایک بہت بڑا منجا ہوا انسان جو ہے
وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا کیا ان کے سامنے جو حالات آ چکے ہیں ان میں وہ کیا کر سکتے ہیں. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زرداری صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کو پوری طرح انجوائے کر رہے ہیں, نون لیگ کو آگے کیا ہوا ہے, اور نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم عوام کو ڈلیور کیا کریں, کیسے کر سکتے ہیں, اور عوام کو ہم اپنا وقار بحال کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو کوشچن تھا, اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں صرف اپنی جماعت کو, اس میں یہ یاد رکھیے گا صرف نون لیگ کو انہوں نے لندن میں طلب کیا ہے, پوری گورنمنٹ کو نہیں طلب کیا, اور اس میں صرف نون لیگ کے جو وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ حاضر ہوئے. اور یہ کیا سر یہ جاری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کو کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں کہ اس تھوڑے سے دور میں آپ نے نون لیگ کی مقبولیت میں جس حد تک کمی واقع کی ہے, اگر یہ گورنمنٹ مزید 2 مہینے تک یا کچھ اور مہینے تک جاری رہتی ہے تو نون لیگ کے پاس عوام کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا, اور عوام کا سامنا کرنے کے لیے وہ الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے جو ابھی تک کچھ نہ کچھ باقی ہیں. یعنی صاحب یہ جو 2 مہینے پہلے تک تو میڈیا میں یہ چیزیں تھی اور سارے کالم نگار تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے 2023 میں, تو اس میں تو عمران خان کو بہت بری طرح شکست ہو سکتی ہے, لیکن اب کی جو صورتحال ہے اس میں لوگوں کی اور جتنے بھی صحافی اور کالم نگار ہیں ان کی رائے مختلف ہوتی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا؟ عبداللہ صاحب بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے. ابھی بھی کچھ جو لوگ ہیں اس میں مہارت رکھتے ہیں اپنا تجزیہ کرنے میں نون لیگ کی, پی ٹی آئی کی, پیپل پارٹی کی مقبولیت کے متعلق, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان لوگوں کی کیا سرائیاں تھیں کالم نگار کی, تجزیہ کار حضرات کی یا دوسرے لوگوں کی, تو وہ جھوٹ ثابت اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ وقت پی ٹی ایم کا, نون لیگ کا یا دوسری جماعتوں کا اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کا تھا, جبکہ ان کو پی ٹی آئی کو پچھلے 3.5 سال دے کر یہ وقت اپنے ساتھ نہیں لے لینا چاہیے تھا, بلکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ 1.5 سال بھی ان کو دیتے. ایک تو یہ سیاسی شہید نہ بنتے پی ٹی آئی والے, دوسرا جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھل کر کر لیتے, اور عوام پر جو ان کا ایک وہم تھا, جو ایک غلط فہمی تھی, جو گمان تھا, وہ ختم ہو جاتا, اور عوام کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ عمران خان کیا ہے, کیا کر سکتا ہے, یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور وہ عوام جو عمران خان سے بہت تنگ تھے, گالیاں نکالتے تھے, بددعائیں دیتے تھے, اب وہی لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو بددعائیں دے رہے ہیں, اور ان سے اتنا متنفر ہو چکے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ان کی نون لیگ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور عمران خان کی جو مقبولیت وہ بڑھ رہی ہے. اور اس قدر بڑھ رہی ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فتح جنگ میں ایک جلسہ کیا ہے, اور وہاں انہیں جلسہ کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوا ہے کہ عوام نے توجہ نہیں دی, عوام نے وہ رسپانس نہیں دیا, رد عمل نہیں دیا. جبکہ اس کے بعد بھی عمران خان 4 جلسے کر چکے ہیں, آج پھر ان کا جلسہ ہے, اور ہر جلسے میں عوام اتنا رسپونڈ کر رہی ہے, اتنا رسپانس دے رہی ہے, اور ان کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب ایک عام آدمی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں دوسری جماعتوں کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو کیا مقام حاصل ہو سکتا ہے. یعنی صاحب بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت میں آئی ہے ان کا بنیادی طور پہ حکومت کرنا مقصد نہیں ہے, یہ چند ان کے جو کام ہیں ان کے لیے یہ پاور میں آئے ہیں. اس میں سر فہرست مثال کے طور پہ الیکشن اصطلاحات ہے, اور اوورسیز کا جو اپنا ووٹ کا ان کو حق دیا گیا ہے وہ ہو گیا, اور اسی طرح نیب کے کچھ قوانین ہیں کہ وہ یہ تبدیل کرنے آئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جلدی الیکشن اناؤنس کر دینا ہے. تو کیا کہتے ہیں سر؟ یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, اس پر کوئی ابہام باقی نہیں ہے کہ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب اس پر اظہار خیال کر چکے ہیں کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق نہیں دینا چاہیے, بلکہ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں دی جانی چاہیے, جس سے عوام کو اور اوورسیز کو یہ سمجھنے میں نہایت آسانی ہو چکی ہے کہ یہ گورنمنٹ صرف اپنے مخصوص مقاصد پورے کرنے آئی ہے. ان کا اس اجرت میں, ان حالات میں گورنمنٹ لینے کا مقصد
صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اپنے مقاصد پورے کریں، اپنے مقدمات ختم کریں اور آنے والے دور میں اپنے کچھ جو عزائم ہیں ان کی تکمیل کر لیں۔ اوورسیز پہ گورنمنٹ کا موقف سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیب کے متعلق معاملات ہیں ان میں وزیر قانون، اس کے متعلق بھی وزیر قانون صاحب جو ہے وہ اپنا موقف دے چکے ہیں اور وہ ان میں ترمیم کے لیے کام کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، جس کے لیے جو چیئرمین ہیں نیب کے وہ دیوار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے جو کچھ سوچا ہے یا عوام ان پر جو الزام لگا رہی ہے وہ یہ خود ہی ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، سچ ثابت کر رہے ہیں، اور یہ عوام سمجھنے میں کافی حد تک یہ حق بجانب ہے کہ یہ لوگ ان حالات میں جو حکومت میں آئے ہیں تو ان کو اندازہ تھا عالمی مارکیٹ کا، جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، عمران خان نے اگر نہیں بڑھائی تو یہ ظلم کیا ہے، ہمارے لیے برودی سرنگیں بچھا دیے۔ یہ لوگ اس وقت بھی بیرونی معاملات کو، بیرونی مہنگائی کو، پیٹرول وغیرہ کی قیمتوں سے واقف تھے، لیکن انہوں نے گورنمنٹ اس اجرت میں لیا تو اس کے صرف مقاصد یہ ہیں کہ یہ جو اپنے جو مقدمات ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو گینی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا اور دوسرے کیس میں تو ابھی ضمانت جو عبوری ضمانت ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے وہ کیس وہاں سے ہی آگے نہیں بڑھا، تو اتنے کم عرصے میں یہ کیس کیسے وہ اپنے کیس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس اجلت میں ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا نہایت مشکل ہو رہا ہے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیونکہ ای وی ایم مشین کا میٹر جو ہے وہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہوا ہے، ووٹنگ جو ہے اوورسیز کی ان کے متعلق بھی جو قانون پاس ہو چکا ہے، اس کے صدر پاکستان کے اس پر دستخط ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کچھ نیب کے قوانین ان کے متعلق بھی جو قانون پاس ہو چکا ہے اسمبلی سے۔ اب ان کو ان قوانین کو ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے بل پاس کروانا پڑیں گے۔ اب یہ کسی آرڈیننس سے تو پاس کر نہیں سکتے، نہ صدارتی آرڈیننس سے پاس کر سکتے ہیں، اور پھر صدر جو ہے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکی ہیں، ان کو قومی اسمبلی کے ذریعے ہی سے وہ ختم کرنا ہوگی، لیکن یہ اس دور میں ختم نہیں کر سکیں گے، اور اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم بجٹ پیش کر لیں۔ اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں جو نون لیگ کے جو کارکن ہیں، نون لیگ کے جو لیڈران ہیں، وہ خود اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جلد سے جلد ختم کرو اور الیکشن اناؤنس کرو، تاکہ اگر ہم نے ایک دو مہینے اور گزار لیے تو ہمارے پاس عوام کا سامنا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے آج لنڈن میں بھی، کہ جو میاں صاحب بھی اس موضوع پر جو قیاس رائیاں جا رہی ہیں وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بجٹ پیش کریں اور خود یہ الیکشن کو اناؤنس کر دیں۔ یعنی صاحب یہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ امریکہ نے مداخلت بھی کی، سازش بھی کی، اور اس موضوع پہ جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں 3 بار سے زائد اس موضوع پہ گفتگو کر چکے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ ان کو کیوں یہ 3 دفعہ اس کی وہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ بیانیہ جھوٹ ہے یا یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے عبداللہ صاحب، یہ جو خط کا معاملہ ہے اس کو اب حقیقت سمجھ لیں یا افسانہ، مگر اس کو نون لیگ نے مس ہینڈل کیا ہے۔ میں اس کے مندرجات پہ بات کروں گا۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، اس پر سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، سیکورٹی کونسل میں شہباز شریف کو ایز اے اپوزیشن لیڈر انوائٹ کیا گیا باقاعدہ طور پہ کہ آپ اس میں آئیں، اس پہ بات کریں، اس کے مندرجات کو دیکھیں، خط و خال کو دیکھیں، اپنی رائے دیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن محترم شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر سیکورٹی کونسل میں نہیں گئے، وہاں پر جو چاروں چیفز ہیں انہوں نے ان کی عدم موجودگی میں اس پر اپنی سٹیمپ لگائی، دستخط کیے، اور یوں وہ ایک خط جو ہے سائفر جسے کہتے ہیں وہ ایک سرکاری دستاویزات کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے، میری بات سن لیجیے گا پلیز، ایک پوائنٹ تو یہ ہے، جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دی اور اس میں یہ حوالہ دیا، ریفرنس دیا کہ یہ ایک سازش ہے، یہ سازش کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ طریقے عدم اعتماد نہیں بلکہ سازش ہے،
میں اس کو مسترد کرتا ہوں. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. وہاں پر سپریم کورٹ کو رولنگ کو کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں اس خط پر بات کرنی چاہیے تھی اور اس خط پر کمیشن بنا دینا چاہیے تھا. لیکن جب انہوں نے اس پر بات ہی نہیں کی سپریم کورٹ نے, تو سوچنے والوں کو یہ شے مل گئی کہ باقی یہ کوئی خط ہے جس پر سپریم کورٹ نے بھی ایسا نہیں کیا. لیکن اس کے بعد بطور اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب نے ایک بند لفافہ میں وہ خط جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو سینڈ کر دیا, ارسال کر دیا کہ یہ وہ خط ہے جس پر سازش ہوئی ہے, آپ اس پر کمیشن بنائیں اور اس پر آپ کوئی کاروائی کریں, آپ اس کا تجزیہ کریں, یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن اس کے باوجود تاحال سپریم کورٹ نے اس خط پر کوئی رائے نہیں دی یا کوئی اظہار نہیں کیا. اس کے پھر آگے آ جائیں, 2 دن پہلے, صرف 2 دن پہلے شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم نے اسد مجید پاکستانی ایمبیسڈر ان امریکہ کو بلا کر یہ پوچھا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں وہ خط تھا, اس میں دھمکی امیز الفاظ تھے, اس میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو سنگین تھیں, لیکن اس میں سازش کہاں سے آ گئی. شہباز شریف نے اس خط کی حقیقت کو خود تسلیم کر لیا کہ وہ خط تھا. ہمارے سامنے اسد مجید نے ایمبیسڈر نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ خط تھا اور اس میں کچھ خطرناک نتائج کی بات بھی کی گئی تھی وغیرہ وغیرہ کی گئی تھی, لیکن سازش نہیں تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پر ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی جب یہ خود خط کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ خط ہے ہی نہیں, اس پہ خود یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں, کمیشن کا اعلان کر چکے ہیں, کمیشن کی جو ارکان ہیں ان کا اعلان کرنے والے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ بنانے جا رہے ہیں, اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں, تو اسمبلی کے فلور پر خط کے متعلق ان الفاظ کا اظہار کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خط ہے یا نہیں, یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے, مگر اس کو نون لیگ نے مس ہینڈل کیا ہے. اور مزید یہ ہے کہ اس خط کے اوپر مریم نواز کے تاثرات, خواجہ آصف کے تاثرات اور رانا ثناء اللہ کے تاثرات, احسن اقبال کے تاثرات, خود وزیر اعظم شہباز شریف کے تاثرات یا اظہار جو ہے انہوں نے اس عوام کے سامنے اس کو مشکوک کر دیا ہے اور تقویت دی ہے عمران خان کے اس موقف کو کہ یہ خط ایک سازش تھی, سازش کے تحت میری حکومت گرائی گی, سازش کے تحت میرے اراکین کو خرید کیا گیا اور یہ طریقے اعتماد جو ہے اس کو کامیاب کیا گیا. یعنی صاحب یہ نون لیگ بھی بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پیج میں نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز کچھ اور زبان استعمال کر رہی ہیں, رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف اور شہباز شریف کا سب کو پتہ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جیسے شیخ رشید کہتا ہوتا تھا کہ نون اور شین, یہ کوئی چکر ہے اس جماعت میں نون شین کا؟ عبداللہ صاحب یہ بہت دلچسپ بات کر دی, موسیقی خیز بات کر دی آپ نے. یہی بات جو ہے جو آپ نے ظاہر کی ہے, یہی لوگ عوام جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ بکھرائے ہوئے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی, یا میرے خیال سے کسی جلسے سے خطاب کر رہے تھے, تو کہا کہ پاکستان کی حالت پر ہمیں تشویش ہے کہ غریب کا علاج یہاں نہیں ہوتا, غریب یہاں بھی علاج کی سہولت سے جو وہ محروم ہے, جبکہ امیر جو ہیں وہ بیرون ملک جا کر علاج کرواتے ہیں. تو وہاں شہباز شریف سے یہ سوال کرنا ہے کہ علاج کے لیے تو آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے باہر. یعنی عوام نے اس کا یہ موقف لیا کہ شہباز شریف نے اپنے ہی بھائی کو ہٹ کیا ہے. ادھر دوسری بات سن لیں, مریم نواز نے فتح جنگ کے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان شہباز شریف کو چیری بلاسم کہتے ہیں. تو چیری بلاسم کون ہے جو صدیوں سے چیری بلاسم جو بوٹ پالش کر رہا ہے؟ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ مریم نواز چیری بلاسم کا نام لے کر خود ہٹ کر رہی ہے شہباز شریف کو, اور یہ صدیوں کی بات کر رہی ہے جو سالوں سال کر رہے ہیں. تو یہ تو نون لیگ ہے جو سال ہر سال سے فوج کے ساتھ گورنمنٹ میں آ رہی ہے. عمران خان کی تو پہلی گورنمنٹ ہے. تو یہ عوام سمجھ رہے ہیں
کہ مریم نواز نے شہباز شریف کو آؤٹ کیا اور شہباز شریف نے نواز شریف کو آؤٹ کیا. اور یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے, یہ مناسب ہے اور حقیقت ہے کہ دونوں جو خاندان ہیں وہی اب ایک پیج پر نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ 2 دن پہلے نواز شریف کے پاس لندن میں تھے. نواز شریف نے ان کو طلب کر لیا تو خاقان عباسی صاحب کا یہ موقف تھا کہ نواز شریف نے ان لوگوں کو نہیں بلایا بلکہ یہ خود نواز شریف کے ساتھ مشورے کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے خود نواز شریف سے اجازت طلب کیا کہ ہم آ جائیں, تو انہوں نے کہا آ جائیں. اور یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں جبکہ شاہد خاقان عباسی پاکستان میں آ چکے ہیں. اب مریم نواز, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی ایک پیج پر ہے اور سوری نواز شریف ایک پیج پر ہے, جبکہ شہباز شریف, احسن اقبال, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق یا کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. اور اس میں جو تصور کیا جا رہا ہے, یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ جو حقیقت میں جو ٹسل چل رہی ہے وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کے درمیان چل رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ حمزہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر حقیقتاً خوش نہیں ہے, وہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ بنے, اور وہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر بھی خوش نہیں تھی. وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں جو ہے وہ ریلیف کے بعد بنوں اور وزیر اعظم بن جاؤں, اور یہ جو اقتدار ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہ جائے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز کے پاس اقتدار چلا گیا تو وہ شریف خاندان میں سے نواز شریف کو, مریم نواز کو بالکل آؤٹ کر دیں گے, اور اس کے جو 2 بیٹے ہیں وہ تو پہلے ہی ملک سے باہر ہیں اور وہ سیاست میں آنے والے نہیں ہیں, یا وہ سیاسی کردار ادا کرنے کے یا تو قابل نہیں ہیں یا وہ تیار نہیں ہیں. اور یہ بات آپ کی حقیقت ہے, ان کے بیانات سے, ان کے اعمال سے, قول و فعل سے یہ خود بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ دونوں جو خاندان ہیں شریف فیملی کے ہی ہوتے ہوئے یہ ایک پیج پر نہیں ہے, اور ان میں جو ہے کہ باقاعدہ ٹسل چل رہی ہے. گیانی صاحب, آخری سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس میں بھی 15-20 سال سے میڈیا سے وابستہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اسمبلی میں ہو رہا ہے, اسمبلی کا کام تو کچھ اور ہے, لیکن جب بھی آپ اسمبلی کی کارروائی کو دیکھیں وہاں ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے پہ تنقید کرنا, ایک دوسرے کو غدار قرار دینا اور اپنے ذاتی مفادات کی قراردادیں وہاں پیش کرنا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری اسمبلی, جو اسمبلی کا اصل کام ہے قانون سازی کرنا اور عوام کی آسانی کے لیے نئے نئے بل لائیں, جو قوانین میں سقم ہے ان کو دور کریں, لیکن ان چیزوں پہ ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا. اس بارے میں کچھ رہنمائی. یہی ہماری بدقسمتی ہے عبداللہ صاحب. پاکستان کو جو 1973 کا آئین ہے اس کو اب اگر اصلی جو دستاویزات ہیں, جو اصلی مسودہ ہے, اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو رونا آئے گا موجودہ ترامیم پر جو اب تک ہو چکی ہے. ان لوگوں نے, پیپل پارٹی نے, نون لیگ نے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو اب آئی ہے, ان لوگوں نے اپنی مرضی کی اتنی ترامیم کر دی ہیں کہ آئین کا اصل جو حلیہ وہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. یعنی آئین میں یہ درج ہے کہ وزیر اعظم گورنر کے لیے یا کچھ دوسرے عہدوں کے لیے ایڈوائس دے سکتا ہے, اور صدر پاکستان اس کی منظوری کے بعد اس کو جو ہے وہ فالو اپ کرتا ہے. لیکن پچھلی گورنمنٹ میں, نون لیگ کی جو دوسری گورنمنٹ تھی, اس میں فاروق الغاری صدر پاکستان تھے, نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم تھے. فاروق الغاری صاحب اور نواز شریف کے درمیان میں ٹسل جو ہے پیدا ہو گئی. ان کے پاس 2 تہائی اکثریت تھی, تو انہوں نے ایک ترمیم کر دی کہ وزیر اعظم صدر پاکستان کو کوئی بھی سمری بھجواتا ہے کسی تعیناتی کے لیے تو صدر پاکستان اگر اس پر دستخط کر دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کرتا تو 10 دن کے بعد, اگر مسلسل صدر پاکستان اس پر دستخط نہیں کرتا تو 10 دن کے بعد وہ جو وزیر اعظم کی ایڈوائس ہے وہ آج خود قانون بن جائے گی, صدر پاکستان اس پر دستخط کرے یا نہ کرے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی نواز شریف نے فلور کراسن پر قانون بنایا جو 63A جو آج چل رہا ہے, کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ کوئی بھی آدمی اپنی پارٹی سے انحراف نہیں کر سکتا.
لیکن وہی نون لیگ، وہی پیپل پارٹی آج اس نے وہ قانون کا جو ہے وہ مذاق اڑا دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی یہ جو بات ہے وہ 100% ٹھیک ہے، میں اس پر اتفاق کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کی ترامیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس ملک کے دستور کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس میں اتنا آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے کہ اس میں اصل جو آئین ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ آئینی طور پر کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو آپ کو بہت دشواری ہوگی، غیر آئینی کام کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور جو اسمبلی میں ہوتا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں جو اسمبلی کا جو ماحول ہے، پوری دنیا کو جو اسمبلیاں دیکھ لیں وہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے، نوک جھوک بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ جو طلب کلامی پر بھی بات چلتی ہے، دستوں گریبان بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے رینڈم سے کیسز ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسے کیسز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ملک میں اسمبلی کے فلور پر یہ تو ایک مشق بن چکی ہے، ایک معمول بن چکا ہے۔ ایک پارٹی اپنی مرضی کی ترامیم چاہتی ہے، دوسری پارٹی اس کو نہیں چاہتی، وہی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ترامیم جو وہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے سیاسی عزائم اور مفادات کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ جب پاکستان میں اب آئینی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، غیر آئینی طریقے سے ہم چلتے ہیں، تو اس میں ہر ممبر بھی یہ چاہے گا کہ اگر آپ نے غیر نہیں کرنا ہے تو میری قیمت کیا ہے، میری قیمت لگائیں، میری قیمت ہے۔ ہر پارٹی یہ چاہے گی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کریں۔ یہی آئینی بحران ہے، یہی ہماری بدقسمتی ہے، اور ہمارا اسمبلی کا فلور جو ہے وہ ذاتی مفادات کا ایک استبل بن چکا ہے، جس کو عام الفاظ میں سیاستدان خود ہارس ریڈنگ کہتے ہیں۔ تو جب اس کو ہارس ریڈنگ کہیں گے، استبل کہیں گے، تو وہاں پر آپ ایک اچھے ماحول کی کیسے امید کر سکتے ہیں، یا کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ دانشور لوگوں کا، لیجسلیٹو لوگوں کا، قانون ساز لوگوں کا یہ کوئی مقام ہوگا یا فلور ہوگا؟ یہی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ شکریہ اختر گیانی صاحب، بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں کہ جن ممالک میں سیاسی عدم استحکام ہے وہاں معاشی عدم استحکام بھی ہے، اخلاقیات بھی تباہ ہیں، وہاں کے معاشرے میں بگاڑ بھی ہیں۔ آپ ایک یورپ کی مثال دے دیں، اگر جس طرح کے حالات ہمارے پاکستان میں ہیں یا ہمارے دوسرے مسلمان ملکوں میں ہیں یا جو غیر ترقی یافتہ ملک ہیں، اگر اس طرح کے حالات یورپ میں بھی ہوں تو وہ بھی تو عدم استحکام کا ہی شکار ہوں گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ جو یہاں ہمارے ملک میں یہاں اقتدار کی جو شوق ہے لوگوں کو، اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں نہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں نہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر بنایا تو آپ رو پڑے عدالت میں کہ آپ نے مجھے گورنر بنا دیا، میں کیا یہ کر پاؤں گا؟ میں تو یہ ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ سعد، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ذمہ داری اٹھائیں، ذمہ داری کو قبول کریں، میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں ایک شوق ہے گورنمنٹ کرنے کا، یہاں مبارکباد دی جاتی ہے حلف اٹھانے کی، آپ حلف اٹھا رہے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ یہ مبارکباد نہیں ہوتی۔ آپ روکتے ہیں کہ یار آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، مبارکباد تو کامیابیوں پر ہوتی ہے، یہ تو میرے لیے امتحان شروع ہے، آپ مجھے ابھی مبارکباد نہ دیں، میرے لیے دعا کریں کہ جو ذمہ داری مجھے دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے قابل بنائے یا مجھے استحکام دے۔ تو یہ جو بات کریں یہ ایک لسٹ ہے، یہ ایک کریز ہے کہ مجھے گورنمنٹ ملے۔ یہاں گورنمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات، پاور، دبدبہ، روب۔ تو افسوس ہے عبداللہ صاحب اس میں جو حدیث کی بات کر رہا تھا، وہ حدیث میں ایسے ہے کہ جو آدمی جدوجہد، سٹرگل اور مقصد ہی اس کا اقتدار حاصل کرنا ہو تو فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل نہیں ہوتی، پھر اقتدار کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کو کہ آپ پھر اپنی جو طاقت ہے اس کے مطابق جو چلا سکتے ہو تو چلاؤ۔ تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہ ہوگی تو انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ عبداللہ مہاجر کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔